اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیج دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 21 ہے، جس کا نام ہے پانچواں آدمی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے سے بھی 3 سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا تھا۔ اس زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اس شخص کے دین پر پایا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا، بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا، ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر جانا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد الحرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا، میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں۔ مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے نزدیک چلا گیا اور بولا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یہاں کب سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، 30 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں۔ اس کو پی پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کا زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے
کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سرابی حاصل نہیں کرتے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا، اور اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت میں یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس معاملے کو بھی چھپائے رکھنا۔ اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کی سچائی دے کر بھیجا ہے، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5ویں آدمی تھا۔ غاز جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے اور ان پر جھک کے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں یہ شخص قبیلے غفار سے ہے اور ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلے غفار کے لوگ تمہارے راستہ بند کر دیں گے، اور اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا اور اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.